السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے زرد موسم، جو کہ تحریر ہے راحت جبین کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 15۔ احمد نے تعجب سے دیکھا۔ شاہمیر آج فیکٹری پر موجود تھا۔ نہ صرف موجود تھا بلکہ کام بھی کر رہا تھا۔ احمد علی کے خیال میں آج اسے نہیں آنا تھا۔ وہ بغیر کسی نوٹس کے فیکٹری چھوڑ کر جائے گا، اور آج فیکٹری کیا تو اسے تو شہر میں بھی نظر نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن وہ نہ صرف موجود تھا بلکہ کام بھی کر رہا تھا۔ کیسے ہو شامیر؟ احمد علی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شامیر نے چونک کر اسے دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ میں ٹھیک ہوں۔ احمد علی نے بہت دنوں کے بعد شامیر کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھی تھی۔ کیسے آنا ہوا آج؟ احمد علی پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ اس ایک لفظ سے وہ کچھ نہ خرچ کر سکا کہ شامیر کام میں مصروف ہو گیا۔ احمد علی نے دیکھا وہ اپنی مشین کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کام کے دوران بھی اس کا دھیان بھٹک بھٹک کر شامیر کی طرف ہی جاتا رہا، جو مگن سے انداز میں اپنی مشین پر مصروف تھا۔ آج اس کے انداز میں روز والا اضطراب نہ تھا، ایسی طمانینت تھی جو احمد علی نے پوری طرح محسوس کی تھی۔ آف ہونے پر احمد نے کہا، چلیں۔ شامیر ذرا سا مسکرایا، اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ گھر جانے کی جلدی تھی۔ احمد متعجب سا اسے دیکھتا رہا۔ شامیر کچھ دور جا کر پلٹا۔ قریب آ کر کچھ دیر تک بے چینی سے چپ ہو جانے کے بعد کھنکارا، مجھے کچھ رقم ادھار دے سکتے ہو؟ پے ملنے پر لوٹا دوں گا۔ بے اختیار ہی احمد کا ہاتھ اپنی جیب تک گیا۔ والیٹ میں جو کچھ بھی تھا اس نے نکال کر شامیر کے حوالے کر دیا۔ قرض لوٹانے شاید کبھی نہ آئے۔ اس نے نظروں سے اوجھل ہوتے شامیر کو دیکھ کر سوچا، اس نے یہ کیوں کہا، پے ملنے پر لوٹا دوں گا؟ کیا وہ مہینے کے آخر تک رکنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ ظاہر ہے اسی لیے تو اب دینے والا تو جا چکا تھا۔ کہتی اپنے بستر میں دبکی، موٹا کمبل اوڑھے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اسے کل سے ساری رات شامیر نے اس کے سرہانے جاگ کر گزار دی تھی۔ اس کی جلتی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو اس نے آنکھیں کھول دی تھی۔ کیسی طبیعت ہے؟ بے حد نرم لہجہ۔ کہتی خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ تازہ شیپ کی نلاٹیں اس کے چہرے پر نمایاں تھیں۔ نسبتاً کم سرخ اور چہرہ گزشتہ دنوں کی نسبت قدرے فریش دکھائی دیتا تھا۔ تم آج دیر سے آئے؟ وہ کروٹ بدل کر بالکل سیدھی لیٹ گئی۔ شامیر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ تم نے لنچ لیا؟ میں لیزا سے کہہ گیا تھا۔ کچھ لوگ ہی۔ وہ لفافہ کھول کر چیزیں نکالنے لگا۔ کہتی کہ پسندیدہ سینڈوچ، پھل، کافی تمہارے لیے۔ کہتی کی آنکھوں میں حیرت امڑ آئی۔ انہوں نے گزشتہ 2 سالوں میں بہت کچھ شیئر کیا تھا، اور اس کے حساب کے ساتھ مجھے اچھا لگا، سوچا تمہارے لیے خرید لوں۔ کتنے کا ہے؟ کہتی کہ منہ سے پھسلا۔ قیمت کا کیا ہے؟ تمہیں اچھا لگا؟ ہاں۔ کہتی نے آہستگی سے ہاتھ پھیر کر کوٹ کی نرماہٹ محسوس کی۔ تم مجھے تحفہ دے رہے ہو؟ ہمارے ہاں شوہر اکثر بیویوں کو گفٹ دیتے رہتے ہیں، شامیر نے خوشگوار لہجے میں بتایا۔ کیتھی نے کوٹ لے کر ایک طرف ڈال دیا۔ اس نے ابھی تک شامیر سے شادی کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اچانک اسے بستر پر ڈال کر شامیر کو تیمارداری کا موقع دے دیا تھا کہ وہ اسے یوں سنبھال رہا تھا۔ تم میرے شوہر نہیں ہو؟ وہ تلخی سے گویا ہوئی۔ تم نے شادی کے لیے کون سی تاریخ سوچی؟ شامیر کچن کی طرف جاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ تم سے کس نے کہا کہ میں تم سے شادی کر رہی ہوں؟ ہمیں زیادہ مہمان نہیں بلانے، تم جانتی ہو میرے پاس زیادہ سیونگ نہیں ہے۔ مارگریٹ، احمد علی اور اس کی فیملی، تم کسے انوائٹ کرو گی؟ وہ کچن ہی سے بات کر رہا تھا۔ جہنم میں جاؤ تم، کہتی چلائی۔ تم شادی پر کیسا لباس پہنو گی؟ وہ کافی اور سینڈوچز سمیت کچن سے برآمد ہوا۔ میں تمہیں یہاں سے دھکے دے کر نکال دوں گی، کہتی نفرت سے گویا ہوئی۔ شامیر نے ٹرے ایک طرف رکھی، پھر آخری لفافہ کھولا۔ اس میں ایک تصویر بے حد احتیاط سے رکھی گئی تھی۔ اس نے وہ نکال کر کمرے کی دیواروں کو دیکھنے کے بعد ایک لاک اتار کر اس کی طرف رکھا تھا، اور پھر احتیاط سے وہ ٹانگ دی۔ کچھ لمحے بعد بے حد محبت سے تصویر کو دیکھنے کے بعد وہ کیتھی کی طرف پلٹا۔ کیسی ہے؟ کیتھی نے کچھ کہنا چاہا تو وہ دوبارہ گویا ہوا۔ یہ میں ہوں کیتھی۔ کیتھی گمسم سی تصویر کو دیکھنے لگی، جس میں ایک گول مٹول سا بچہ صرف نکر پہنے تالاب سے نہا کر نکلا تھا۔ میں شادی کر رہا ہوں۔ احمد کے لیے انکشاف اتنا اچانک تھا کہ وہ حیرت زدہ سا اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس نے شامیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ کیا کہا؟ تم شادی کر رہے ہو؟ شامیر نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ابھی بھی احمد کے گھر آیا تھا۔ فاطمہ انہیں کافی اور میٹر کو کوکیز دے کر لے گئی تھی، جن کے لیے وہ ڈھیر ساری چاکلیٹ لایا تھا۔
شاہمیر؟ بڑھتے جذبات سے احمد علی کے ہونٹ کانپنے لگے۔ اس نے بے اختیار شاہمیر کو بھیج لیا تھا۔ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے دوست۔ جانتا ہوں۔ اسی لیے اتنے مطمئن اور خوش دکھائی دے رہے تھے۔ تمہیں ایسا محسوس ہوا؟ شاہمیر نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ احمد نے فاطمہ سے کہا تھا شاہمیر کے ساتھ کچھ خاص ہوا ہے۔ تقدیر میری واپسی کے اسباب پیدا کر رہی ہے۔ احمد علی نے زور زور سے سر ہلا دیا تھا۔ شاہمیر نے کافی کا بڑا سا گھونٹ بھرا۔ تقدیر نے میری جڑیں اسی زمین پر گاڑ دی ہیں۔ احمد علی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر ہنس دیا۔ اس بات کی خوشی ہے کہ تم اپنی فیملی بنانے جا رہے ہو۔ ٹھیک ہے، اسی اتوار کو میں اور کیتھی تمہارا انتظار کریں گے۔ وہ خالی مگ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ کہاں؟ احمد علی نے سر اٹھا کر تعجب سے دیکھا، پھر وہ اٹک سا گیا۔ کیتھی سے شادی کر رہے ہو؟ ہاں۔ شاہمیر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ کچھ کہتے کہتے رکا، پھر کھڑا ہو گیا۔ وہ شاہمیر سے کچھ کہنا چاہتا تھا مگر کہہ نہ سکا، اور شاہمیر اس کی الجھن سمجھ رہا تھا۔ آہستگی سے گویا ہوا۔ پاک باز عورت کی تمنا وہ کرے احمد علی جو خود پارسا ہو۔ وہ مسکرا دیا، پھر اس نے دونوں ہاتھ شاہمیر کے کندھوں پر رکھے۔ میں خوش ہوں شاہمیر۔ جانتا ہوں۔ شاہمیر نے ممنونیت سے اسے دیکھا۔ تم میرے واحد دوست ہو۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو؟ زیادہ نہیں۔ وہ تذبذب کا شکار ہوا۔ بس شادی کے انتظام کے لیے کچھ رقم۔ بخدا میں کہیں بھی نہیں جاؤں گا، سارا قرض لوٹا دوں گا۔ دراصل احمد میں خالی ہاتھ ہوں۔ بہت بری عادت ہے میری، میں نے کبھی جوڑ کر نہیں رکھا۔ بری عادت ہے نا؟ تمہیں اب عادت سے چھٹکارا پا لینا چاہیے۔ احمد علی نے خوش دلی سے کہا۔ میں چاہتا ہوں کیتھی کے لیے سرخ جوڑا بنواؤں۔ میرا خیال ہے وہ دلہن بن کر پیاری لگے گی۔ یہی خیال ہے میرا۔ احمد نے تائید میں سر ہلایا۔ لیکن کیا وہ سرخ جوڑا پہن لے گی؟ ہاں، دلہن یہی رنگ پہنتی ہے ہمارے ہاں، شاہمیر نے سنجیدگی سے بتایا۔ تمہارے ہاں کی دلہن نہیں ہے، احمد علی کہنا چاہتا تھا مگر کہا نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم صبح فاطمہ کو ساتھ لے کر کسی پاکستانی بوتیک پر جائیں گے، شاید وہاں تمہاری پسند کے مطابق کچھ مل جائے۔ احمد علی واقعی ایک مخلص اور اچھا دوست تھا۔ گھونٹ گھونٹ گرم سوپ اپنے اندر اتارتے ہوئے کیتھی نے شاہمیر کو دیکھا۔ وہ کھڑکی میں کھڑا دھندلے اوراق پر نہ جانے کیا لکھ رہا تھا، یا وقت کی تحریر پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیتھی جھرجھری لے کر رہ گئی کہ وہ اس سرد موسم میں ہلکا سا سویٹر پہنے کھڑا تھا۔ کھڑکی بند کر دو شاہمیر، مجھے سردی لگ رہی ہے، اس نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ شاہمیر نے فی الفور کھڑکی بند کی اور اس کے قریب آ بیٹھا۔ سوپ کا خالی پیالہ کیتھی کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے کیتھی کی پیشانی کو چھوا اور پھر بشاش لہجے میں بولا، اب تو تمہارا بخار بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں، کیتھی نے اس کا ہاتھ بہت عرصے بعد تھاما تھا، اور بہت عرصے بعد ہی شاہمیر نے ہاتھ چھوڑتے ہولے ہولے سہلانے لگا تھا۔ تمہارے ہاتھ بہت ٹھنڈے ہیں، کیتھی نے کہا، ابھی گرم ہو جائیں گے۔ تم نے اس بیماری میں میرا بہت ساتھ دیا۔ پچھلے چند دنوں میں شاہمیر نے کیتھی کا جتنا خیال رکھا تھا وہ اس کے سارے نہیں تو آدھے خیالات تو تبدیل کر گیا تھا۔ خواہش کی کوپل اس کے اندر ہی سر اٹھانے لگی۔ اگرچہ وہ اس کی خوشبو سے ابھی تک مانوس نہیں تھی مگر شہر کے ہنگاموں سے دور پکی ہوئی گندم کے سنہری ہوشوں سے بھرے کھیتوں میں گھرا، جہاں اس کے ماں باپ نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ اس کے بے حد چھوٹے فارم، سرخ گائیں، چند بکریاں اور بہت سی مرغیاں تھیں۔ کیتھی جانتی تھی وہ کھیت، وہ گھر اور فارم ہاؤس اس کا نہیں بلکہ نانا کا تھا، جہاں اس نے اپنے بچپن کا بہت مختصر حصہ گزارا تھا۔ کیا سوچ رہی ہوں؟ تمہارے بارے میں، اس نے ہلکا سا جھوٹ بولا۔ کیا؟ تم میری زندگی میں آنے والے عجیب مرد ہو۔ اچھا، وہ لیٹ گیا اور کمل ٹانگوں پر ڈال لیا۔ اس کی نظروں کے سامنے اس کی تصویر تھی۔ اس میں موجود ننھے شاہمیر کو نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ اس کی نگاہیں عقب میں موجود درختوں میں گھرے تالاب پر تھیں۔ اسے محسوس ہوا کہ کائی جمع پانی حرکت کرنے لگا ہے، درختوں کی شاخیں ہواؤں کے زور پر لہرا رہی ہیں۔ اس نے واضح طور پر ہواؤں کی سرسراہٹیں سنی۔ کیتھی نے آگے جھک کر اس کی کھلی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی، پھر بے اختیار پوچھا، تم کون ہو؟ شاہمیر، کہاں سے آئے ہو؟ پاکستان۔ کیوں؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب وہ ترنت نہیں دے سکا۔ یہاں ہونٹوں پر قفل لگ جاتے تھے۔ اس نے پہلی بار کیتھی کے سامنے اپنا آپ کھول کر رکھ دیا تھا۔ میری ماں میرے باپ کی بچپن کی مانگ تھی، ہمارے ہاں رشتے یوں ہی طے ہو جاتے تھے، کچھ بھی دیکھے بھالے بغیر۔ خیالات فطرت کی تو بات ہی کیا، عمروں کا فرق تک نہیں دیکھا جاتا۔ ایک ننھی سی بچی کو جوان مرد سے باندھنے کے لیے یہی جواز کافی تھا کہ خاندانی جائیداد باہر نہ جائے، خواہ اس کے لیے کسی کے ارمانوں کا خون کیوں نہ کرنا پڑے۔ میرے باپ نے شادی اپنی مرضی سے کی۔ اس کے دھیان کی گرم دوپہر میں ماضی کھٹکھٹ کھلتے چلے گئے تھے۔ یہ اس خاندان کی پہلی کہانی نہ تھی، یہاں پہلے بھی نوخیز
جوانیاں رات میں سر پٹکتے ادھر عمری کی منزلیں طے کرتی رہی تھیں۔ وہ اس خاندان کی پہلی لڑکی نہ تھی، نہ یہ پہلا المیہ تھا۔ میرا باپ 3 بچوں کا باپ بن گیا تو اس نے التجا کی کہ خود کے خدیجہ بانو کو بھی شرف قبولیت بخش دے اور اسے عنایت کر دی گئی۔ وہ اپنے گھر نہیں لے کر گیا، مگر میرے ننھیال والوں کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ ان کی بہو بن گئی ہے، کماری بیوی بن کر گھر نہیں بیٹھی۔ میں اسی عنایت کی دین تھا۔ کچھ سال خدیجہ بانو کو برت کر انہوں نے کبھی ادھر کا رخ نہ کیا، کسی کو کوئی فرق نہ پڑتا تھا، مگر میں نے اس عورت کو ساری ساری رات روتے دیکھا۔ میں سو چکا ہوں، اس کے آنسو میرا چہرہ بھگوتے رہتے اور میرے اندر نفرت اور بغاوت کے وہ بیج بوتے۔ وہ میرے رخصت ہوتے بچپن کے ساتھ ساتھ تناور درخت بن گئے تھے۔ میں نفرت کی آگ سے نیل اور نیل ہو گیا تھا جب اس شخص کی پہلی بیوی مر گئی۔ بچے اگرچہ چھوٹے نہ تھے، مگر گھر کا انتظام اور انصرام بکھرنے لگا تھا۔ وہ شخص خدیجہ بانو کو لینے چلا آیا تھا۔ میں نے لاکھ سر پٹکا کہ وہ مت جائیں، مگر انہیں نہ ماضی یاد آیا نہ ہی گزری راتیں میرا پیاسا اور محروم بچپن تک بھول گئیں۔ انہوں نے کہا، میرے ساتھ چلو، وہ تمہارا باپ ہے، وہی تمہارا اصل گھر ہے، دیر سے سہی تمہیں تمہارا جائز مقام مل جائے گا۔ یہاں کیا ہے، تمہارے لیے کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا، کوئی نہیں، میں یتیم پیدا ہوا تھا اور میری ماں 3 جوان بچوں کی ماں بن کر میرے لیے مر گئی۔ میں نے وہ ملک بھی چھوڑ دیا، نگر نگر بھٹکا ہوں، صحرا صحرا اپلا پا سفر کیا ہے، بھوک کا عذاب سہا، مزدوری کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ جیسا ہوں، انا پرست، ضدی، ہٹ دھرم، شاید ایسا ہی ہو، خون کا اثر ہے۔ یہ سن کر مجھے تو خود سے ہی نفرت محسوس ہوتی تھی، تبھی اپنے باپ کو دھتکارتا رہا۔ کہیں رک جانے کی خواہش ہی پیدا نہیں ہوئی۔ شاید بے سمتی مجھے بھا گئی تھی، جو کمایا خود پر اڑایا۔ جب ملا تو ٹھیک، نہیں ملا تو جہاں رات ہوئی وہیں سو گئے۔ لیکن اب میں تھکنے لگا ہوں، بھاگتے بھاگتے۔ اب لنگر ڈال دوں، کہیں رک جاؤں، تھوڑا سستا لوں۔ کہتی، دل چاہتا ہے ایک گھر ہو۔ اس کی آواز سرگوشی میں ڈھل گئی تھی۔ گھر لوٹنے کی خواہش میرے قدموں میں بجلی بھر دے، میری بیوی دروازے پر میری منتظر ہو، مجھے دیکھ کر پوچھے، یہ ساری خواہشیں اس آنے والے کی بدولت ہیں؟ اس نے کیا کیا ہے، باندھ دیا ہے؟ لہجے میں دبا دبا جوش پیدا ہوا۔ محسوس تو کرو، سوچو، اس کی کلکاریاں، کلکلاہٹیں۔ اس نے نرم ہاتھوں کا لمس، اس کی معصوم۔ اس نے دھیرے سے کیتھی کی طرف کروٹ بدلی۔ وہ پوری آنکھیں کھولے اس کو دیکھ رہی تھی۔ سرگوشیوں نے کیتھی کے وجود میں سنسناہٹ سی دوڑا دی تھی۔ کوئی تھا جو اس کے اندر کروٹ بدلنے لگا۔ وہ مجھے بابا کہے گا اور تمہیں ممی۔ کیتھی، وہ یہاں میرے سینے پر سر رکھ کر سوئے گا۔ ایک خوشگوار سنڈے کو مقامی چرچ میں وہ دونوں رشتہ زواج میں بن گئے تھے۔ چرچ میں شادی کیتھی کی خواہش تھی، جس پر شاہ میر نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ کیتھی اپنے روایتی سفید لباس میں تھی اور معصوم دکھتی تھی۔ اسی سنڈے ایوننگ میں اسلامک سینٹر میں ان کا نکاح ہوا۔ شاہ میر کی خواہش تھی کہ کیتھی روایتی پاکستانی سرخ جوڑا پہنے، جس میں اس کی گوری رنگت دمک رہی تھی۔ نئے جوڑے کے لیے پہلا ڈنر احمد علی کے گھر۔ اسلامک سینٹر سے نکلتے ہی احمد نے اعلان کر دیا تھا، لیکن آخری ہرگز نہیں، ہم اکثر تمہیں تنگ کرتے رہیں گے۔ سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبوس شاہ میر بے حد مسرور اور شادماں دکھائی دیتا تھا۔ لگتا ہی نہ تھا کہ یہ وہی بیزار سا انسان ہے۔ انہوں نے واقعی ایک گھر کی بنیاد رکھ لی تھی۔ احمد علی اور فاطمہ نے چپکے سے سوچا۔ گاڑی گولی کسی رفتار سے آگے بڑھی۔ ارد گرد گاڑیوں میں موجود لوگوں نے سر نکال کر جدی کٹی سنائی۔ کچھ نے نوجوان نسل کو کوسا۔ احمد کے اندر ایک جنون سا بیدار ہوا۔ اس کا جی چاہا وہ یوں ہی گاڑی بھگاتی جائے، یہاں تک کہ کوئی کنارہ سامنے ہو اور جلد اس کا مقدر۔ سامنے آتے ٹرک کو دیکھ کر اس نے اپنے انجام کے بارے میں سوچا۔ وقت پر اسٹیئرنگ گھما دیا۔ کیا سوچ کر اس نے میری جگہ کسی اور کو دی؟ ہنستا مسکراتا چہرہ نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ وہ مجھ سے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ وہ مجھ پر جان نچھاور کیا کرتا تھا۔ سامنے سے آنے والوں نے اس کریزی ڈرائیور سے بچنے کے لیے اپنی اپنی صحیح کی تھی۔ اگر وہ نکل آئی تھی تو یہ اس کی لاشعوری کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ کا معجزہ ہی تھا۔ وہ وہاں تک گئی جہاں خاتمہ ہوتا تھا۔ سامنے کھیتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ سورج گول تھال کی شکل میں دھرتی کے رنگ میں ڈوبتا افق کے آخری کنارے کو چھو رہا تھا۔ چہار سو پرسکون سناٹا چھایا ہوا تھا، جس میں سرسراہٹیں دم توڑ رہی تھیں۔ وہ دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر جمائے تیز تیز سانس لے رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ دوڑتی ہوئی آ رہی ہو اور تھوڑا وقت یوں ہی گزارا ہو۔ پھر اتل پتل ہوتی سانسوں میں ہمواریت ظاہر ہوئی۔ اسٹیئرنگ پر جمی گرفت کمزور پڑ گئی۔ تنے ہوئے اعصاب پر ماحول کی خاموشی اثر انداز ہوئی۔ یہی سناٹا دھیرے دھیرے اس کے اندر پھیلتا گیا۔ اس نے ہلکی سی سانس کھینچی، دونوں ہاتھ گود میں رکھ لی اور خالی خالی نظروں سے افق کے کنارے کو دیکھا۔ آفتاب کا سفر ختم ہوا۔ وہ جاتے جاتے اپنے رنگ چھوڑ گیا۔
جنہیں دھیرے دھیرے رات کی تاریکی اپنے اندر سمانے لگی تھی۔ خیالات کی شوریدہ سردی دم توڑ گئی تھی۔ ہاں، وہ کر سکتا ہے، اس کے پاس جواز ہے۔ آخر ان گزشتہ سالوں میں نے اسے دیا ہی کیا ہے؟ یوں ہی تحفے تو ملتے رہے اور پھر اسے شکوہ ہوا۔ کیسا اور کس سے؟ وہ ہارے ہوئے سپاہی کی طرح تھی جس کے ہتھیار اس کے سامنے پڑے ہوں مگر نہ بازو میں اٹھانے کی سکت ہو نہ دل میں جا۔ یہ ہار تم نے خود اپنے نصیب میں لکھی ہے، آغاز تم نے خود کیا تھا، اب انجام تو دیکھو۔ کھیتوں کے گھیروں میں روشنیاں جگنوں کی طرح ٹمٹمانے لگی تھیں۔ اندھیرے کی چادر دھیرے دھیرے پھیلنے لگی۔ تھوڑی دور کسی نے آگ جلائی، ایمن نے محسوس نہیں کیا۔ آگ کے گرد بیٹھے 3 لوگ گاڑی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دم توڑتے وجود پر خود ہی نوحہ کو نہ تھی۔ اندر کہیں واپسی کی خواہش ہوتی تو ہی حرکت کرتی۔ وہ کس طرف نکل آئی تھی؟ واپسی کا راستہ کون سا تھا؟ یہ سفر کہاں تک جائے گا ایمن؟ کوئی سایہ کھڑکی کے شیشے پر لہرایا، پھر کسی نے زور سے شیشے پر ہاتھ مارا۔ وہ بری طرح ڈر گئی۔ شیشے کو زور سے کھٹکھٹاتے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ بوکھلا کر چابی گھمانے لگی اور گاڑی سٹارٹ کر لی۔ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گاڑی ریورس کی اور وہ شخص لڑکھڑا کر پیچھے گرا۔ ایمن تیزی سے گاڑی نکال کر لے گئی تھی۔ خیال تھا کہ ماں جی کے لیے یہاں ایڈجسٹ کرنا ذرا مشکل ہوگا، مگر اماں جی کے کسی بھی انداز سے ایسا نہیں لگا۔ وہ خاموشی سے اس گھر کی روٹین کا حصہ بن گئی تھی، بلکہ ان کے آنے سے ہیرا کو دوسراہٹ مل گئی تھی۔ وہ عادی نہ تھی۔ ہیرا کالج جاتی تو اس کی غیر موجودگی میں ملازمہ کے سر پر کھڑی ہو کر صفائی کرواتی، کھانے پکواتی، بلکہ اکثر میٹھا اپنے ہاتھوں سے بناتی۔ بچے بھی اسکول سے آ کر ان کے ساتھ ہی بزی ہو جاتے۔ وہ یہاں خوش نہیں اور اب یہ تو کوئی ان کے دل سے پوچھتا جو حویلی کو چھوڑ آئی تھی۔ پودوں میں پھول آ گئے تھے۔ یوں ہی چلتے چلتے لیموں کے پودوں کی ترش اور خوشگوار مہک اپنے اندر سما لیتی۔ اداسی دل میں اترتی، پھر ایک ایک کر کے گاؤں کی وہ ساری عورتیں یاد آنے لگتیں جو ان سے مسائل کے حل پوچھنے آیا کرتی تھیں۔ تسبیح کے دانے گراتی رہتی، مگر ذہن تھا کہ ادھر ادھر ہی بھٹک رہا تھا۔ جب ہیرا نے جھانک کر دیکھا، آپ فارغ ہو گئی ہیں تو کھانا لگا دوں؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مغرب کی نماز کے بعد وہ عموماً وہیں جائے نماز پر بیٹھی رہتی تھیں۔ ہیرا نے بچوں کو آواز دی، پھر اسٹڈی میں چلی آئی جہاں ڈاکٹر شہروز کسی کتاب میں گم تھے۔ زندگی میں کچھ اور بھی ہے یا نہیں؟ اس نے کتاب بند کر کے ایک طرف رکھ دی۔ میری زندگی میں بہت کچھ ہے، ہمہ وقت دعا کرنے والی ماں، 2 پیارے پیارے شرارتی بچے اور ایک ہٹلر نما بیوی جو ہمہ وقت میرے ہی پیچھے پڑی رہتی ہے۔ اس کے باوجود آپ ہاتھ کم ہی آتے ہیں۔ اب اٹھ جائیں، کھانے پر انتظار ہو رہا ہے۔ باہر سے بچوں کی آوازیں آنے لگیں۔ ڈاکٹر شہروز نے ہی اپنی چیزیں سمیٹ لیں۔ اماں جی ٹھیک ہی تو رہتی ہیں ہیرا؟ انہوں نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ ایڈجسٹ کر گئی ہیں، نہ بھی کر سکی تو بتائیں گی تھوڑا ہی۔ کل شاہزیب کا بھی فون آیا تھا۔ دونوں باتیں کرتے ڈائننگ ٹیبل تک آ گئے جہاں اماں جی بچوں کے ساتھ ہلکی پھلکی گفتگو کر رہی تھی۔ بچے آپ کے ساتھ بہت مانوس ہو گئے ہیں اماں جی۔ وہ پہلے بھی میرے ساتھ خاصے مانوس تھے۔ وہ مسکرائیں۔ اب آپ نے جانے کا نام بھی لیا نا تو یہ رونے لگیں گے۔ ہیرا نے کھانا شروع کر دیا تھا۔ میں نے کب جانے کا نام لیا ہے؟ میں جانتی ہوں مجھے اب واپس نہیں جانا۔ انہوں نے ہاٹ پاٹ سے روٹی نکالی۔ ہیرا اور شہروز ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ ایسی کوئی بات نہیں اماں جی، جب آپ کہیں گی میں آپ کو لے چلوں گا۔ ہم تو صرف یہاں رہنے کے خیال سے کہہ رہے تھے۔ وہ چپ کر کے عادل کے منہ میں نوالے دینے لگی۔ جب سے آئی تھی وہ انہی سے کھانا کھاتا تھا۔ پہلا نوالا سب کے ہاتھ میں جب مسلسل ہوتی بیل نے انہیں ڈسٹرب کر دیا۔ اس وقت کون آ گیا؟ ڈاکٹر شہروز اٹھنے لگے۔ ہیرا نے روک دیا۔ کریم دیکھ لے گا۔ کریم کے ساتھ آنے والی ہستی کو دیکھ کر جہاں باقی لوگ حیران ہوئے وہیں ڈاکٹر شہروز پریشان ہو گئے۔ ایمن تم؟ وہ بے حد حیران اور پریشان حواس باختہ نظر آتی تھی، ننگے پاؤں اور جوتے ہاتھ میں۔ وہ کچھ کہتے کہتے ہکلائی۔ آؤ بیٹھو۔ ایک کرسی گھسیٹ کر اسے بٹھاتے انہوں نے پانی کا گلاس بھرا۔ وہ میرے جوتے ٹوٹ گئے تھے، ایمن نے حاضرین کی طرف شرمندہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تم پیدل آ رہی ہو؟ ڈاکٹر شہروز نے دیکھا، اس کے پیر گندے اور دھول سے بھرے ہوئے تھے۔ جی، وہ میری گاڑی۔ اس نے پانی کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ وہ بیٹھی نہیں تھی، ایک ہاتھ سے پرس سنبھالے کھڑی تھی۔ خراب ہو گئی۔ ایمن نے پانی ختم کیا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ اس میں پیٹرول ختم ہو گیا۔ آپ کا گھر نزدیک تھا اس لیے۔ تم گھر نہیں گئی تھی؟ ڈاکٹر شہروز نے پوچھا تو ایمن نے شرمندگی سے گردن جھکا لی۔ کھانا کھاؤ گی؟ انہوں نے اس کے چہرے سے بھوک پڑ لی تھی، لیکن ایمن نے نفی میں گردن ہلا دی۔ باقی لوگوں کا خیال آیا جو منہ اٹھائے ان کو ہی دیکھ رہے تھے۔ یہ ایمن ہے۔
میں اسے اسٹڈی میں لے جا رہا ہوں۔ ہیرا، ایمن کے لیے کھانا وہیں بھجوا دو، ڈاکٹر شہروز نے کہا۔ ڈاکٹر نے محسوس کیا کہ وہ نہ تو وہاں بیٹھنے پر آمادہ ہے اور نہ ہی کھڑی ایزی فیل کر رہی ہے۔ ایمن وہ اسے لے کر اسٹڈی کی طرف بڑھ گئے تھے۔ یہ کون ہے؟ بچوں نے اشتیاق سے دریافت کیا۔ خاموشی سے کھانا کھاؤ، ہیرا نے ڈانٹا۔ ناگواری اس کے چہرے سے ہویدا تھی۔ اماں جی نے بغور اسے دیکھا۔ مریضہ لگتی ہے۔ اب تو مریضوں نے گھر کا راستہ بھی دیکھ لیا ہے۔ اگرچہ اس نے لہجہ سادہ ہی رکھا تھا، پر اماں جی جانتی تھی کہ وہ اندر تک جھنجھلا رہی ہے۔ اچھا، میں دے آتی ہوں، انہوں نے رسانیت سے کہا تو اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ پریشان ہو رہے ہوں گے؟ ڈاکٹر شہروز نے بہت احتیاط سے پوچھا تھا۔ گھر والے، میرا شوہر، وہ تلخی سے مسکرائی۔ اس وقت مجھے یاد کرنے کے لیے بالکل بھی فارغ نہیں۔ خوبصورت چہروں کی سنگت میں مجھ جیسے کہ چہرے کسے یاد رہتے ہیں؟ اسے فون کر دوں؟ ڈاکٹر شہروز نے موبائل نکالا۔ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ میں چلی جاؤں گی۔ وہ زور زور سے انگلیاں مروڑنے لگی۔ میں تمہارے لیے کہہ رہا ہوں، انہوں نے بے حد نرمی اور رسانیت سے کہا۔ وہ چپ چاپ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر شہروز خاموشی سے باہر آ گئے۔ اماں جی ٹرے اٹھائے آ رہی تھیں۔ وہ ذرا کی ذرا رکے۔ اسے کھانا کھلائیں، میں اس کے گھر والوں کو فون کر کے آتا ہوں، انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر فائل میں مطلوبہ نمبر تلاش کر کے واپس آئے، اسے 10 منٹ ہی لگے تھے۔ واپس آئے تو وہ وہیں بیٹھی تھی، اماں جی پاس ہی تھیں۔ ڈاکٹر شہروز کو دیکھ کر اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اماں جی نے شفقت سے اصرار کیا۔ وہ ٹشو سے ہاتھ صاف کرنے لگی۔ اماں جی نے سوالیہ نظروں سے شہروز کی طرف دیکھا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اماں جی مطمئن ہو گئیں۔ ایمن اب سر جھکائے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ آج گھر جانے کو جی نہیں چاہ رہا۔ اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ اماں جی ٹرے اٹھا کر باہر نکل گئیں۔ میں نے اسے دیکھا، ایمن نے آہستگی سے سر اٹھایا تو آنکھیں لبالب پانیوں سے بھری تھیں۔ شوہر کو؟ وہ کسی اور کے ساتھ تھا۔ وہ گاڑی میں اس کے برابر بیٹھی کتنی خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھی۔ تمہیں اچھا نہیں لگا؟ گھر تباہ ہو رہا ہے؟ شہروز نے پہلی بار اسے گھر کی فکر میں مبتلا دیکھا تھا۔ یہ ایک مثبت تبدیلی تھی۔ تمہیں وہاں ہونا چاہیے تھا، اپنے گھر میں، انہوں نے آہستگی سے جتایا۔ یہی تو المیہ ہے ڈاکٹر، کہ ایمن کبھی وہاں نہیں ہوتی جہاں اسے ہونا چاہیے۔ ایمن نے ہمیشہ اپنی راہیں خود ہی بنائی ہیں۔ جب مجھے عفان کی پناہ میں ہونا چاہیے تھا، تب میں طاہر کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ ایمن کبھی وہاں نہیں ہوئی جہاں اسے ہونا چاہیے تھا، اس لیے تو بے سکونی ہے۔ ڈاکٹر شہروز ایک طویل سانس لے کر رہ گئے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ایمن خود ہی اپنی کہانی اور انہیں بہرحال اس وقت ٹپک پڑنے والی مریضہ کو اس وقت تو باتوں میں لگائے رکھنا تھا کہ گھر سے کوئی لینے آ جاتا۔ گویا ایمن کا اگلا سیشن چند گھنٹوں کے وقفے سے ان کے گھر میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ کچھ عجیب سی کیفیت میں وہ عفان سے ملنے گئی تھی۔ کوئی خاص تیاری بھی نہ کی، یوں ہی اٹھ کر آ گئی تھی۔ مائرہ نے دروازہ کھولا۔ تم؟ اس کے انداز میں گرم جوشی مفقود تھی۔ ہاں میں۔ وہ رستہ دیکھ کر اندر چلی آئی۔ نہ سلام نہ دعا، نہ آنے کی خوشی کا اظہار۔ ایمن اس کے رویے سے بھاپ گئی تھی۔ اس کی مما البتہ حسب معمول گرم جوشی سے ملی۔ ڈرائنگ روم میں مہمان بیٹھے ہیں تو مائرہ کے کمرے میں چلی جاؤ، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اندازہ ہو گیا کہ مہمان کون ہے۔ مائرہ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ایمن نے کچھ الجھ کر پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ انہوں نے پلٹ کر حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، ویسے ہی سست لگ رہی تھی۔ ایمن ٹال کر مائرہ کے کمرے میں آ گئی۔ خیریت؟ گھر آئے مہمان کے ساتھ ایسی بے رخی؟ مائرہ نے قدرے سنجیدہ اور شاکی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور چپ رہی۔ مس مائرہ، میں تم سے مخاطب ہوں۔ وہ یہاں آنے سے قبل ہی ذہنی خلجان کا شکار تھی۔ چڑ سی گئی۔ سن رہی ہوں، بیری نہیں ہوں۔ تو اس طرح بات کیوں کر رہی ہو؟ ایمن کو غصہ آ گیا۔ واپس چلی جاؤں؟ مرضی ہے تمہاری۔ ایمن کو غصہ تو شدید آیا مگر بے بس ہو کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ کچھ دیر دونوں کے مابین خاموشی رہی۔ مائرہ نے رخ بدل کر اسے دیکھا تو ایمن پوچھ بیٹھی، اس طرح کیوں بیہیو کر رہی ہو؟ تو کیا کروں؟ تم نے مجھے بہت شرمندہ کروایا ہے ایمی۔ میں نے؟ ایمن نے کچھ حیرت سے پوچھا۔ ذہن عفان کی طرف گیا۔ میں نے کیا کہا ہے؟ اس کا لہجہ خود بخود مدھم ہو گیا۔ ایمی، مائرہ نے فیصلہ کن انداز میں اس کی طرف دیکھا، تم نے وہ سارے گفٹ کس کو دیے تھے؟ کون سے؟ انجان مت بنو۔ وہ سب کچھ جو تم میرے ساتھ جا کر خرید کر لائی تھی، جن کے بارے میں تم نے اپنی مما سے جھوٹ بولا کہ مائرہ کی برتھ ڈے ہے۔ وہ چبا چبا کر بولی۔ اوہ، تو اس لیے ناراض ہو؟ وہ سب کچھ عفان کے لیے نہیں تھا۔ ایمن کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستگی سے بولی، تم سے کب کہا تھا کہ وہ سب عفان کے لیے ہے؟ تو وہ کس کے لیے تھا ایمن؟ اور میں بے وقوف عفان سے کہہ بیٹھی کہ ایمن نے آپ کے لیے گفٹ لیے ہیں۔ عفان کی فکر نہ تھی کہ وہ اسے خود بتا چکی تھی، خود ہی فرض کر لیا۔ میں نے تو بتایا تھا کہ تم نے وہ سب کچھ کس کو دیا؟
تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں کس قدر پریشان ہوں۔ تم گھر میں بھی نہیں بتا کر گئی۔ مائرہ واقعی پریشان تھی۔ کس نے کہا؟ ایمن نے پوچھا۔ ممی نے۔ اور کس نے؟ ایمی۔ ایمی بتاؤ، تم نے وہ سب کس کو دیا؟ میں اختیار اس کے قریب آ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ کیا کر رہی ہو؟ تم شک کر رہی ہو مجھ پہ مائرہ؟ ایمن اپنا آپ چھڑا کر پیچھے ہٹی۔ اور نہیں تو کیا کروں؟ وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ سب طاہر بھائی کو دیا تھا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے بتا دیا۔ طاہر بھائی؟ مائرہ کچھ لمحے کو غائب دماغی سے اسے دیکھتی رہی، پھر چونکی۔ وہ تمہارے ٹیوشن ماسٹر؟ ہاں، وہ ٹیوشن ماسٹر نہیں ہے۔ ایمن ناگواری سے گویا ہوں۔ وہ میرے کزن بھی ہیں۔ جھوٹ بول رہی ہوں۔ تمہارے سامنے جواب دے نہیں ہوں مائرہ۔ ایمن کو غصہ آ گیا۔ لیکن تم میری واحد دوست ہو، اسی لیے بتا رہی ہوں کہ طاہر بھائی میرے کزن ہیں اور ان کے دادا میرے نانا جان ہیں۔ اس نے مختصر ترین الفاظ میں باقی کہانی سنائی۔ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی، پھر ایمن کے چپ ہونے پر سر جھٹکتے بولی، مجھے فلمی کہانی سنا رہی ہو؟ جو مرضی سمجھو، ایمن نے رکھائی سے کہا اور اٹھ کر کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی، جہاں سے پچھلا صحن دکھائی دیتا تھا۔ تذبذب سے اس کی پشت کو گھورتی رہی۔ عفان سے کیا کہو گی؟ عفان کے سامنے جواب دے نہیں۔ مائرہ بی بی، ہماری صرف منگنی ہوئی ہے، نکاح نہیں۔ ابھی میں اپنے گھر میں بیٹھی۔ ایمن کے لہجے میں تلخی در آئی۔ عفان بھائی تم سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ مائرہ نے اس کے لہجے کو نظر انداز کرتے پوچھا۔ وہ جانتے ہوں گے۔ بہرحال ملنے کی خواہش میں نے نہیں کی، اور نہ مجھے یہ معلوم تھا کہ مجھے اپنے لیے ہر کسی کے سامنے یوں جواب دے ہونا ہوگا۔ ایمن، دراصل تم جھوٹ بول کر گئی تھی نا، اسی لیے۔ مائرہ نے صفائی دینا چاہی۔ ایمن نے اس کی بات قطع کی۔ تم میرے حالات بہت اچھی طرح سے جانتی ہو مائرہ۔ اگر مہرالنساء بیگم کو معلوم ہو جائے تو کیا وہ مجھے اپنے ننیال والوں سے ملنے دیں گی؟ وہ تو کیا شاید ڈیڈی بھی ایسا نہ چاہیں۔ میں انہیں کھونا نہیں چاہتی، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ اور تم لوگ ہو کہ میری اتنی سی خوشی بھی برداشت نہیں کر رہے۔ مائرہ نے اپنے قریب عفان کی موجودگی کو محسوس کیا، سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر خاموشی سے آہستگی سے چلتا ایمن کے عقب میں جا کھڑا ہوا۔ ایمن چپ ہو گئی تھی۔ کیسی ہو ایمی؟ ایک بار تو ایمی کا دل ڈوب کر ابھرا، پھر وہ تیزی سے پلٹی۔ کیسی ہو؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ منگنی کے بعد یہ ان کی پہلی ملاقات تھی کہ وہ یوں آمنے سامنے تھے۔ ایمن فطری طور پر جھجکی، آہستگی سے گویا ہوئی۔ ٹھیک ہوں، پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہوں، وہ اسے نگاہوں کے حصار میں رکھتے بولا۔ یہ اطلاع ایمن اس کے لہجے سے کچھ بھی اخذ نہ کر پائی تھی۔ کیا ہوا؟ یقین نہیں آیا؟ عفان کی گھمیر آواز میں فطری شوخی کے رنگ جاگے۔ ایمن نے سنجیدگی سے نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ میں جانتی ہوں۔ کچھ زیادہ وقت نہ ہوا تھا جب وہ اس کی موجودگی سے گھبراتی، چھیڑنے پر چڑھتی یا پھر غصہ کرتی اور اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عفان کو کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ یہ وہی احساس تھا جو فون کرتے ہوئے اس نے اسے گھیرنے لگا تھا۔ اسی احساس کے زیر اثر وہ ایمن سے ملاقات کی خواہش کرنے لگا تھا۔ قریب سے گزر کر کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ پچھلا برآمدہ سنسان تھا۔ تخت پر مائرہ کا سرخ دوپٹہ رکھا تھا۔ اس پر نازک سی بیل ٹانکی جا رہی تھی۔ خاموشی کا وقفہ طویل ہوا تو ایمن کو الجھن ہونے لگی۔ خود شناسی کا سفر بہت جلدی طے کر لیا۔ میں جس ایمن کو جانتا تھا وہ خود سے انجان معصوم سی تھی۔ ذرا دیر کے بعد عفان نے کہا تو ایمن کے لبوں پر تلخ سی مسکراہٹ ابھری۔ اسی لیے اس کا انتخاب کیا تھا؟ تو کیا غلط تھا؟ اپنے کسی جذبے کی تسکین کے لیے کسی معصوم کو نشانہ بنانا انسانیت تو نہیں عفان صاحب؟ کس جذبے کی تسکین؟ عفان کی فراخ پیشانی پر سلبٹتی ابھری۔ اس نے پلٹ کر رخ ایمن کی جانب کیا۔ جذبہ حاکمیت۔ اچھا، تمہیں کیسے محسوس ہوا؟ عفان کا لہجہ طنزیہ تھا۔ آپ کے روپ، آپ کی باتوں سے۔ وہ مضبوط نہیں تھی مگر خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی، اور یہ بات اس کے لہجے سے عیاں تھی۔ عفان سمجھ ہی نہ پایا کہ ایسا کیوں تھا۔ تو تمہارے خیال میں میرا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ ایمن ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ میں تمہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کا لہجہ اور انداز سادہ سا تھا۔ دیکھ لیا؟ میں تمہیں جاننا چاہتا تھا۔ عفان نے مزید اضافہ کیا۔ آپ مجھے نہیں جان سکتے۔ جو یہ کام کر سکتا تھا وہ مجھے اندر تک کھو چکا۔ اتنی گہری نہیں ہو تم، ایمن وقار الحسن۔ عفان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو اپنی جانب گھمایا تھا۔ آنکھوں میں آج سنجیدگی رچی بسی تھی۔ میں تمہیں حرف حرف نہ پڑھ سکوں، پھر بھی تمہارے اندر ہونے والی تبدیلی سے آگاہ ضرور ہوں۔ تم وہ نہیں ہو جو تھی۔ میں صرف اس کا سبب جاننا چاہتا ہوں۔ کوئی سبب نہیں۔ وہ اپنا آپ چھڑا کر پیچھے ہٹی تھی۔ وہ شخص تمہیں مجھ سے بدگمان کر رہا ہے۔ کون؟ ایمن بری طرح چونکی۔ وہی جو تمہارے ہر حرف، ہر لفظ، ہر جملے میں شامل ہونے لگا ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایمن سٹپٹا گئی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں برہمی مترشح تھی۔ مجھ سے 15 منٹ بات کے دوران 12 منٹ وہ ہوتے ہیں جس میں صرف طاہر محمود شامل ہوتا ہے۔
ہر بات میں اس کا حوالہ، ہر چیز میں اسے موازنہ۔ تم نے کبھی اپنی بات نہیں کی، تم نے کبھی میری بات نہیں کی۔ طاہر کیا کہتا ہے؟ طاہر محمود وہ کہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے وہ؟ ایمن چٹپٹائی مگر بوکھلائی نہیں۔ شاید لاشعوری طور پر یہ بات تھی کہ وہ کبھی نہ کبھی اسے طاہر محمود کے بارے میں ضرور پوچھے گا۔ اس کا یوں جھنجھلانا اور بولنا ایمن کے اندر طمانینت سی پیدا کر رہا تھا۔ آپ جیلس ہو رہے ہیں؟ ہاں، عفان نے فوراً اعتراف کیا۔ اور مجھے دکھ بھی ہوا کہ میں نے ایک ایسی لڑکی کا انتخاب کیا ہے جس کے جذبے انچھوئے تھے۔ آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، وہ سلگ کر بولی۔ اندر چور تھا، اس لیے زیادہ بھڑک نہ سکی۔ صرف اپنے خدشے کا اظہار کر رہا ہوں، وہ خدشہ جو میرے اور تمہارے رشتے کے درمیان آ گیا ہے۔ ٹھیک کہا آپ نے، میرے اور آپ کے رشتے کے بیچ خدشات کے سوا اور رکھا ہی کیا ہے؟ ایمن نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ یوں عفان سے دو بدو مقابلہ کر سکے گی۔ وقت اسے کسی حد تک تبدیل کر رہا تھا، اس کا اندازہ ایمن کو بھی اسی وقت ہوا تھا۔ عفان کو تو جھٹکا لگنا ہی تھا۔ تم مجھ سے بدگمان کیوں ہو؟ وہ کچھ بے بس سا ہوا۔ آپ نے مجھ سے منگنی کیوں کی؟ ایمن نے الٹا سوال داغا۔ ضروری ہے کہ میں ڈائیلاگ بولوں؟ اظہار میں حرج ہی کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے ایمن۔ عفان ایک طویل سانس لیتے کسی نتیجے پر پہنچا۔ ایمن کی جرأت اور یہ ڈیمانڈ، وہ گویا ایک ہی جست میں اس نقطے پر پہنچا جس نے اسے کئی دنوں سے الجھا رکھا تھا۔ وہ شخص تمہیں مس گائیڈ کر رہا ہے، تمہاری ذہنی پختگی کو غلط سمت دیکھ رہا ہے۔ انہیں کچھ مت کہیں، ایمن نے غصے سے ٹوکا۔ بات سنو میری۔ عفان نے اس کا بازو پکڑ کر جھٹکا تھا، اس کی گرفت کے ساتھ لہجے میں بھی سختی در آئی تھی۔ وہ محض پھڑپڑا کر رہ گئی۔ میں نے تمہارے ساتھ کئی لوگوں کی موجودگی میں ایک رشتہ باندھا ہے، اس رشتے کو مذاق مت بناؤ۔ نہ میں مجنوں ہوں نہ تم لیلا کہ میں پتھروں سے سر پھوڑتا رہوں، رومانٹک ڈائیلاگ بولتا رہوں۔ میں ٹو دی پوائنٹ بات کرنے والا سیدھا سا بندہ ہوں۔ میں نے تم سے محبت نہیں کی، لیکن تمہیں دیکھ کر مجھے یہ احساس ضرور ہوا کہ مجھے اپنی زندگی میں تمہارا ساتھ چاہیے۔ میں نے تمہیں پسند کیا، یقیناً محبت بھی کروں گا، جو نکاح کے دو بولوں سے خدا کی رحمت بن کر میرے اور تمہارے دل میں اترے گی۔ مت بھٹکو، اپنا راستہ کھوٹا مت کرو۔ کیوں دھند میں بھاگو گی تو منہ کے بل گرو گی؟ جو چیز تمہیں باعزت طریقے سے ملنے جا رہی ہے اس کے لیے خود کو مت گراؤ۔ عفان نے ایک جھٹکے سے بازو چھوڑ دیا۔ ایمن لڑکھڑا کر کئی قدم پیچھے ہٹی، اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ اور ایک بات اور، عفان نے وارننگ کے انداز میں انگلی اٹھائی، اس کی پیشانی پر شکن میں شرارے اور لہجے میں سختی تھی۔ میں تنگ نظر یا تنگ سوچ کا مالک نہیں، لیکن کوئی اور تمہاری سوچوں میں مجھ سے زیادہ شامل ہو، مجھ سے زیادہ حصے دار بنے، میں برداشت نہیں کروں گا۔ تم صرف میری ہو، اس کی پیشانی پر انگلی سے ٹھوکر لگا کر حتمی لہجے میں کہتے چلا گیا۔ نمکین پانی ایک دم چھلک پڑا۔ مائرہ کمرے میں آئی تو وہ اپنی جگہ پر کھڑی زاروں کی تار ہو رہی تھی۔ مائرہ نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ سیاہ آہنی گیٹ بنا آواز کے کھلا اور اس کے اندر مقید آوازوں کو آزادی مل گئی تھی۔ جوک در جوک لڑکیاں باہر کی طرف لپکیں۔ گاڑیاں، رکشے اور وین کے شور نے گویا حشر اٹھا رکھا تھا۔ ذرا رکو، مومل بھی لپک کر وین میں سوار ہونے کو تھی جب نائن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، وہ بغیر کچھ کہے اس کا ہاتھ پکڑ کر ذرا سائڈ پر ہو گئی۔ کیا ہے؟ مومل نے دوبارہ پوچھا۔ رش تو کم ہونے دو۔ نائن کی متلاشی نگاہیں کسے ڈھونڈ رہی تھیں۔ روز اسی رش میں نکلتے ہیں، مومل ذرا سا جھنجھلائی، جانتی تھی وین والا محض 15 منٹ انتظار کرے گا پھر چلا جائے گا۔ نائن نے جواب نہیں دیا، خاموشی سے ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ مومل اپنی وین کو دیکھ رہی تھی، تقریباً وہ بھر چکی تھی، اب بس اسی کا انتظار تھا۔ رش بھی قدرے ختم ہونے لگا، کچھ لڑکیاں وین میں سوار ہو چکی تھیں، غالباً اسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ وین والا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ مومل کو پتا تھا اب وہ آخری بار گیٹ کے باہر چکر لگانے آیا ہے۔ وہ بھاگنے کو تیار تھی جب نائن نے زور سے ٹھوکا دیا۔ وہ دیکھو۔ کیا دیکھوں؟ وہ عجلت کا شکار ہوئی۔ سڑک کے دوسری طرف درخت کے نیچے بائک پر، اس نے تفصیل سے بتایا۔ مومل کی نگاہیں بھٹک کر مطلوبہ جگہ پر رکیں۔ بائک پر موجود سیاہ پینٹ شرٹ والا لڑکا اتنا ہی عام تھا جتنے یہاں اپنی بہنوں کو لینے آنے والے تھے، بیسیوں لڑکے، لیکن مومل نے گھبرا کر نظروں کا زاویہ بدل لیا کیونکہ وہ لڑکا براہ راست اسی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ آصف ہے، نائن نے آرام سے بتایا۔ کون آصف؟ میرا کزن۔ مومل کو کچھ یاد آیا۔ تو میں کیا کروں؟ کہتا ہے کہ میرا تعارف کروا دو، تمہیں پسند کرنے لگا ہے۔ نائن کے انداز میں کوئی فرق نہ آیا۔ خواہ ہی، مومل نے کچھ غصے سے نائن کو گھوڑا پھر بھاگ کر اپنی وین میں سوار ہو گئی۔ وین والے نے آنے پر تھوڑا سا ڈانٹا پھر وین سٹارٹ کر دی۔ مومل کو جہاں جگہ ملی تھی اس سے آگے صرف ایک ہی سیٹ تھی۔ وین کے سٹارٹ ہوتے ہی مومل نے لڑکی کے کندھے کے اوپر سے جھانکا پھر گھبرا کر رخ موڑ لیا۔ وہ اسی سمت دیکھ رہا تھا۔ بے ہودہ۔ گھر آنے تک وہ دل ہی دل میں نائن اور اس کے کزن کو برا بھلا کہتی رہی۔
تمہیں آج بھی کالج جانا ہے؟ واش روم سے ہاتھ منہ دھو کر آئی اور الماری سے اپنا یونیفارم نکالنے لگی تو جوجو نے حیرت سے پوچھا۔ ہوں جوجو نے اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیا تھا۔ وہ اذان کے ساتھ اٹھتی، نماز پڑھتی، پھر اپنی کتاب کھول کر ناشتے کے وقت تک پڑھتی رہتی، جبکہ مومو ابھی تک کالج جا رہی تھی۔ ظاہر ہے، مومل نے بے نیازی سے کہا، تمہاری یہ ایکسٹرا کلاسز کب ختم ہوں گی؟ میں ذکیہ جانے سارا سال کیا کرتی رہتی ہیں؟ جو کچھ جل کر بولی۔ اسے مومو کا اکیلے کالج جانا بہت کھلتا تھا۔ اعتراض تو ممی کو بھی تھا، مگر مس ذکیہ کے بارے میں مشہور تھا کہ سارا سال گزارنے کے بعد وہ سلیبس ایکسٹرا کلاسز لے کر ہی کور کرواتی تھیں۔ دونوں کا سبجیکٹ تو ایک تھا مگر سیشن الگ الگ۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ مومو کے چند دن غنیمت تھے جہاں وہ کسی بھی ڈر کے بغیر سارا دن نائن کے ساتھ گزار سکتی تھی۔ کالج میں وہ رونق نہ رہی تھی کہ زیادہ تر کلاسز آف ہو چکی تھیں۔ سیکنڈ ایئر کی بس وہی اسٹوڈنٹس آ رہی تھیں۔ اب پریکٹیکل ہونا تھے اور حاضری پوری کروانا تھی۔ مومل مخصوص جگہ پر بیٹھ کر نائن کا انتظار کرنے لگی۔ اس سے پہلے وہ وہاں موجود ہوتی تھی مگر آج غائب تھی۔ مس ذکیہ کا پیریڈ شروع ہونے میں 15 منٹ باقی تھے۔ کہاں رہ گئی تھی نائن؟ میں تو مایوس ہو گئی۔ اپنا 4 انچ کا پرس اس کے بیگ پر رکھا۔ وہ آج یونیفارم کے بجائے فیروزی ٹراؤزر اور شارٹ شرٹ میں تھی جس کے بازو بے حد مختصر سے تھے۔ گلے میں قدیم طرز کا لائٹ موٹی سی زنجیر میں جھول رہا تھا۔ بالوں کی مناسب سی خراش تراش کی وجہ سے وہ خاصی جاذب نظر دکھائی دے رہی تھی۔ پیریڈ نہیں لینا؟ اسے وہیں بیٹھے دیکھ مومل نے پوچھا۔ مجھے تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے۔ نائن کا لہجہ لاپرواہی لیے ہوئے تھا۔ ہاں کہو، مومل حسب معمول تیار تھی۔ نوٹس یا پیسے؟ عام طور پر نائن کو ایسی ہی کوئی ہیلپ چاہیے ہوتی تھی۔ کچھ خاص نہیں۔ چھٹی کے وقت میری مدر آئیں گی، تم ان سے کہہ دینا کہ کل تم نے مجھے گھر چھوڑا تھا۔ کیا مطلب؟ مومل کچھ ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھنے لگی۔ سیدھی سی بات کہی ہے کہ کل میں اکیلی نہیں بلکہ تمہارے ساتھ گھر گئی تھی، نائن نے اطمینان سے کہا۔ ایسا کیوں کہنا ہے؟ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ مومل نے تشویش سے پوچھا۔ کوئی خاص تو نہیں۔ نائن کا لہجہ بھی لاپرواہی کا مظہر تھا۔ کل میری کزن نے مجھے فرق کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ خاصی جیلس ہے وہ مجھ سے، اور پھر جا کر گھر میں تو ویسے ہی میرے گھر والے زیادہ دقیانوسی نہیں، لیکن اس نے کچھ الٹا سیدھا کہہ دیا تھا۔ کچھ میرے گھر والے زیادہ باہر پھرنا پسند نہیں کرتے، اسی لیے تھوڑی پرابلم ہو گئی۔ تم فرق کے ساتھ گئی تھی؟ مومل کچھ پریشان سی ہو گئی۔ ہاں، بہت ضد کر رہا تھا۔ پھر اس کی ہونک صورت دیکھ کر بولی، تم اتنا حیران کیوں ہو؟ تم جانتی ہو نا ہم ملتے رہتے ہیں۔ پھر بھی نائن، اگر تمہارے گھر والوں کو پسند نہیں تو پلیز، اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو میں فائقہ وغیرہ سے کہہ دیتی ہوں، نو پرابلم۔ نائن نے بے اختیار ہی کہا اور کندھے اچکا دیے۔ میں نے کب انکار کیا ہے؟ مومل نے جلدی سے کہا۔ گڈ، آؤ پیریڈ لے لیں۔ بیچاری کی اتنی سی مدد سے میرا کیا جاتا ہے، لیکن وہ کر تو غلط رہی ہے۔ اگر اس کے گھر والے فرق کو پسند نہیں کرتے تو اسے نہیں ملنا چاہیے۔ وہ ساتھ چلتے سر جھکائے سوچ رہی تھی۔ آصف تمہیں سلام کہہ رہا تھا۔ مومل بری طرح چونکی۔ آصف کا بتا رہی ہوں۔ نائن نے 2 انگلیاں پرس میں گھسا کر چنگم نکالی اور ریپر اتارنے لگی۔ مت بتایا کرو مجھے، تمہارے کزن میں کوئی دلچسپی نہیں۔ مومل نے منہ بنایا۔ اسے تو ہے، تو میں کیا کروں؟ مرتا ہے تم پر۔ اس کی مرضی، میری طرف سے بھاڑ میں جائے۔ ہمارے خاندان میں ایسی باتوں کو معیوب سمجھا جاتا ہے، مومل نے ناک چڑھا کر کہا۔ محبت خاندان برادری سے نہیں دیکھتی۔ کون سی محبت؟ مومل اچھل پڑی۔ وہی جو وہ تم سے کرنے لگا ہے۔ نائن نے نزاکت سے چوئنگم 2 حصوں میں تقسیم کی اور آدھی اس کی طرف بڑھا دی۔ مومل نے چوئنگم لے کر منہ میں ڈال لی۔ بہرحال یہ تمہارا مسئلہ ہے، یہ تمہارے کزن کا مسئلہ ہوگا، میرا نہیں۔ مومل نے مزید بے نیازی دکھائی۔ اوکے، ڈائری لائی ہو؟ نائن نے بحث سمیٹی تھی۔ ہاں، میں نے کچھ نئی نظمیں لکھی ہیں۔ مومل نے ڈائری بیگ سے نکال کر اسے تھما دی۔ کل واپس کر دوں گی۔ تبھی پیریڈ کی بیل ہو گئی تو وہ دونوں اٹھ گئی تھیں۔ چھٹی کے وقت نائن اسے لے کر گیٹ کے پاس والے گراؤنڈ میں چلی آئی۔ وہ بے فکری سے باتیں کر رہی تھی جبکہ مومل بار بار تشویش سے اس کا چہرہ دیکھتی، مگر وہاں تفکر و پریشانی کا شائبہ تک نہ تھا۔ پاس سے گزرتی مریم نے مومل کو نائن کے ساتھ دیکھا تو تاثر سے سر جھٹک کر رہ گئی۔ برباد ہوگی ہے، اس نے بڑبڑاتے ہوئے گویا پیشن گوئی کی تھی۔ تم اس کی اتنی فکر کیوں کر رہی ہو؟ مریم کی سہیلی نے اسے ٹوکا تھا۔ نائن کو جانتی ہوں میں، مجھے مومل پر ترس آتا ہے اور غصہ بھی۔ میرا اور نائن کا گھر، دونوں گیٹ سے باہر نکل گئی تھی، تبھی ایک عورت ان کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ 30-35 سالہ وہ خاتون کسی بھی طرح نائن کی والدہ نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کی شکل بہت حد تک نائن سے ملتی تھی مگر وہ اس کی مدر نہیں ہو سکتی تھی۔
میری آپی ہیں۔ نائن نے اس کی الجھن رفع کی اور ساتھ ہی تعارف مکمل کیا۔ اور یہ مومل ہے۔ آپی نے مومل کو سر تاپا دیکھا۔ وہ پزل سی ہو گئی۔ یہ کل تمہارے ساتھ گئی تھی؟ ان کا تحکمانہ لہجہ، لباس اور زیور سے وہ شادی شدہ اور کھاتے پیتے گھر کی فرد لگتی تھی۔ جی، مومل نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیوں؟ اس کے سوال پر ایک نظر نائن کو دیکھا۔ وہ لاتعلقی سے گیٹ سے باہر جھانک رہی تھی۔ اسے کوئی لینے نہیں آیا تھا۔ میں نے کہا میں چھوڑ جاتی ہوں۔ گھر کس پر جاتی ہو؟ یہ بات میں اس کے بہنوئی کو بتا سکتی ہوں۔ اب کے مومل تھوڑا جھجکتے ہوئے چپ ہو گئی۔ نائن نے آہستگی سے اس کا ہاتھ دبایا تو مومل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، آؤ۔ دونوں ان کے ساتھ کالج کے گیٹ سے باہر نکل گئی تھیں۔ گیٹ کی ایک طرف سیاہ رنگ کی کار میں نائن کا بہنوئی موجود تھا۔ انہیں دیکھ کر باہر نکل آیا۔ وضع قطع اور چہرے سے مہذب اور پڑھا لکھا لگتا تھا۔ اس کے ساتھ گئی تھی کل نائن؟ یہ کہتے ان کے لہجے میں ہلکی سی تلخی در آئی تھی۔ مومل نے بھی جلدی سے بات بنائی۔ جی، میں نے چھوڑا تھا، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس کی بہنوئی نے سنجیدگی سے کہا، پھر پوچھنے لگا، پہلے بھی چھوڑا ہے؟ مومل گھبرا گئی۔ نہ جانے نائن نے کیا کہا ہوگا۔ چور نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو نفی میں سر ہلا دیا۔ جی، اب میں جاؤں؟ وہ جلد از جلد وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اس نے پرسوچ انداز میں کہا۔ وہ جلدی سے بھاگ کر اپنی وین میں سوار ہو گئی۔ اسے ڈر سا لگا، اگر انہوں نے وین والے سے پوچھ لیا تو؟ وہ رخ موڑ گئی۔ اس کا بہنوئی ابھی تک رخ موڑ کر وین کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کی آپی نہ جانے کیا کہہ رہی تھی۔ مومل نے گاڑی چلانے کا شور مچا دیا تھا۔ نائن کیا کیا کرتی رہتی ہے؟ مومل سارا راستہ یہی سوچتی آئی تھی۔ گھر پہنچی تو جو لاؤنج میں کتابیں بکھرائے بیٹھی ہوئی تھی، سر پر تیل لگائے کس کر چوٹی باندھی تھی۔ وہ واقعی مہرالنساء کی باادب بیٹی تھی۔ آ گئی؟ اس نے سر اٹھا کر مومل کو دیکھا۔ تو کیا وہیں رہتی؟ مومل نے اپنا بیگ اور جرنل وغیرہ اس کے قریب رکھے۔ تمہارا بس چلے تو یہی کرو، جو نے اطمینان سے طنز کیا۔ زیادہ طنز کی ضرورت نہیں۔ کھانے میں کیا ہے؟ ڈانٹ؟ اور کیا ہے؟ اور بھی ڈانٹ ہی ہے، جو ہنستی ہوئی بولی تو مومل نے منہ بنایا۔ آج مینیو کچھ چینج نہیں ہو سکتا؟ تبھی مہرالنساء چلی آئیں۔ مومل نے سلام کیا تو جواب دے کر فوراً پوچھا، یہ تمہاری ایکسٹرا کلاسز کب ختم ہوں گی؟ بس 2 دن ہیں، مومل نے آہستگی سے جواب دیا۔ اچھی بات ہے، نہیں بھی ختم ہوتی تو اب گھر بیٹھ کر تیاری کرو۔ انہوں نے نہ جانے کہ اسے اتنے دن تک کیسے برداشت کر لیا تھا۔ نائن بھی آتی ہے؟ جو نے اچانک پوچھا۔ ظاہر ہے وہ کالج میرے باپ نے صرف میرے لیے نہیں کھولا، مومل نے جل کر کہا۔ اسی لیے تمہاری ایکسٹرا کلاسز طویل ہوتی جا رہی ہیں۔ ممی ٹھیک کہتی ہیں، تمہیں اب گھر بیٹھنا چاہیے۔ تم میری اماں بننے کی کوشش مت کرو۔ مومل غصے سے اپنا بیگ اٹھا کر اندر چلی گئی تھی۔ اگلے دن مومل کا خیال تھا کہ نائن ایک بار پھر اس کے سامنے اسی طرح شکر گزار ہوگی جیسا کہ پہلے ہوئی تھی۔ آخر اس نے دوسری بار نائن کا ساتھ دیا تھا، ایک خطرناک سچویشن سے نکالا تھا، مگر نائن اسے ملی تو گویا کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ آخر مومل سے رہا نہ گیا تو خود ہی پوچھ بیٹھی، کسی نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ کس بارے میں؟ اس نے بھویں اچکائیں۔ وہی کل، مومل نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ نہیں، کسی نے کیا کہنا تھا، وہ بات تو ختم ہو گئی۔ اس نے گویا خود ہی بات ختم کر دی۔ یہ اپنی ڈائری پکڑو، مجھے تو پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا، البتہ آصف نے ضرور پڑھی تھی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم میری چیزیں اسے مت دکھایا کرو، مومل نے غصے سے ٹوکا۔ اب میں کیا کروں کہ اسے تمہاری ہر چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے، کہیں بھی چھپا لوں ڈھونڈ ہی لے گا، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ آخر تمہارا کزن مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ مومل نے جھنجھلا کر پوچھا۔ تمہیں چاہتا ہے اور کیا؟ مومل کو چپ سی ہو کر اسے دیکھنے لگی، پھر بے اختیار پوچھا، محبت ایسی ہوتی ہے؟ تو کیا اس سے پہلے کوئی بم دھماکہ ہوتا ہے؟ نائن نے جیسے مذاق اڑایا، پھر گھاس پر لیٹ گئی۔ اکا دکا لڑکیاں ہی موجود تھیں جو دور بیٹھی سموسوں اور برگروں سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ مومل کو خیال آیا، عفان کو بھی ایمن سے اسی طرح کی محبت ہوئی تھی، بالکل اچانک، اور اس نے منگنی بھی کروا لی۔ کتنا پراؤڈ سی پھرنے لگی تھی ایمن، خاطر میں تو وہ پہلے ہی کسی کو نہ لاتی تھی، اب تو دماغ ہی آسمان پر تھا۔ کرتا کیا ہے؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ باپ کے کاروبار میں ہاتھ بٹاتا ہے، نائن نے آنکھیں بند کیے ہوئے جواب دیا۔ مومل کچھ سوچتے ڈائری کی شفاف سطح کو کھرچنے لگی، پھر ڈائری کھول لی تو سرخ گلاب پھسل کر اس کے پاس آ گرا۔ اس نے حیرت سے کھلے سوکھے گلاب کو دیکھا۔ نائن نے نہیں رکھا تھا؟ اس نے چور نے کہا، اسے نائن کی طرف دیکھا۔ وہ ہنوز سابقہ پوزیشن میں پڑی تھی۔ اس نے گلاب مٹھی میں رکھ لیا تھا۔ ڈائری وہیں سے کھلی جہاں وہ گلاب رکھا تھا، اور وہ وہاں اپنا نشان، اپنی باس اور اپنی سوکھی پتی، وہاں کچھ بھی الگ سے نہ لکھا گیا تھا، لیکن مومل ہی کی نوٹ کی گئی
نظم کو سبز پینسل سے ٹک مارک کیا گیا تھا۔ سبز پینسل سے ہی سائن کیے گئے تھے۔ آہستگی سے ڈائری بند کر کے اس نے گھٹنے سمیٹ لیے۔ اس کی گود میں دھری مٹھی میں گلاب دبا ہوا تھا۔ خوشبوؤں سے اوجھل خوشگوار رات کا پہلا پہر۔ رات کے تاریک سینے پر ٹنگا ادھورا چاند۔ جگمگاتی رات، فضا میں کھلی انسنی انجانی سی سرگوشیاں، کھلے بالوں سے اٹکلیاں کرتی ہوا، اور گورے ذہن کی شفاف سطح پر ہلکورے لیتا کھلا گلاب، جس کی باسی خوشبو نے اس کے کنوارے جذبوں میں ہلچل سی مچا دی تھی۔ وہ کسی قیمتی متاع کی طرح سوکھے گلاب کو ہتھیلیوں میں سنبھالے اس کی پتی پتی بکھرنے کو تیار کھڑی تھی۔ ہر بکھرنے والی پتی کو وہ کسی متاع عزیز کی طرح سنبھال کر ڈائری کے اندر رکھ لیتی تھی۔ اس کے عقب میں ایمن کے کمرے کی کھڑکی روشن تھی۔ مومل کے پاس یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا کہ ایمن کیا کر رہی ہے۔ وہ تو خود عالم خواب میں تھی، نرم چاندنی کے حصار میں بادلوں پر سر رکھے کسی سہانے خواب میں گامزن۔ اس نے لاکھ نائن کو جھٹلایا، مگر اندر کہیں یہ خوبصورت احساس جاگ گیا تھا کہ وہ چاہی جانے لگی ہے۔ اسے متعلقہ ہر چیز کو بڑے جذب سے چھوتا ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے گھنٹوں کالج کے سامنے کھڑا رہتا ہے۔ اپنی لکھی نظم کو اس نے ایک بار نہیں کئی بار پڑھا تھا۔ وہ کسی نامعلوم شاعر کی نظم اس کے لیے کتنی خاص ہو گئی تھی۔ اسے لگا یہ نظم پہلی بار لکھی گئی ہے اور خاص اسی کے لیے لکھی گئی ہے۔ اب دھیرے دھیرے سے وہ نظم گنگنانے لگی۔ بہت دیر تک زیر لب اسی مصرعے کی تکرار کرتی، گزرتی رات کے فسوں خیزی کو جذب کرنے لگی۔ سارے رو پہلے احساسات ایک ہی پل میں اڑنچو ہو گئے۔ مومل کو لگا گویا سورج سرافیل پھونک دیا گیا ہو۔ مہر نصاب کے سر پر کھڑی پوچھ رہی تھی، تم کیا کر رہی ہو؟ وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ممی میں کیا میں آدھی رات کو تم یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ مہر نصاب کا غصہ تو ایک طرف نیند نہیں آ رہی تھی اور گرمی بھی لگ رہی تھی۔ بکواس بند کرو۔ جب میں نے منع کیا تھا کہ تم لوگ مغرب کے بعد برآمدے اور لان کی طرف نہیں جاؤ گے تو یہ کس کی یاد میں یہاں آ کر بیٹھ گئی ہو؟ شریف لڑکیوں والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہ بکھیڑے نمٹاؤں یا پھر تم لوگوں کی نگرانیاں کرتی پھروں؟ امتحان سر پر ہیں اور تم یہاں پر چاند یاترائیں کر رہی ہو۔ تم بالکل ہی ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہو۔ مہر نصاب کو برسنے کا موقع چاہیے تھا۔ ممی بس بھی کریں، ایسا کیا کر دیا ہے جو آپ سارے محلے کو سنا رہی ہیں؟ وہ بھی انہی کی بیٹی تھی۔ بکواس بند کرو۔ مہر نصاب نے بغیر لحاظ کے تھپڑ کھینچ مارا۔ ہاتھ تو ان کا پہلے ہی کھل گیا تھا۔ اندر دفع ہو جاؤ ورنہ زبان کھینچ لوں گی۔ اور آپ کر بھی کیا سکتی ہیں؟ مومل روتے ہوئے اندر بھاگ گئی تھی۔ یہ لڑکی واقعی ہاتھوں سے نکل رہی ہے۔ پیچھے وہ ہڑبڑاتی رہ گئی تھی۔ غصہ سوا نیزے پر تھا۔ روشنی میں فرش پر بکھری گلاب کی پتیاں دیکھی۔ یہی پتیاں تمہارے قبر پر سجا دوں گی، کمینی ذلیل، میری اولاد تو لگتی ہی نہیں۔ انہوں نے پاؤں سے پتیاں مسل دیں، حالانکہ صرف مومل ہی ان کی اولاد لگتی تھی۔ زبان دراز اور بددماغی میں بھی۔